إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم
النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما رعاني أو رعى من رعاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، سارے جگ نو بھول بھلا بیٹھے، چھری پھیر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے، روم چین فارس ابد چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے، قصروری اونا ہور کی لینا خدا کو لو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے. صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا، صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا، باہر قوم بے درک سب نے مالو زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف کر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا. صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق ہی سے ہے رسم محبت استوار. صدیق جب تک کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار. صدیق ہی خود ذات خدا نے کہا، صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، صدیق ہی علی المرتضیٰ نے کہا. لوگوں میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، یکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک اللہ واسع، جڑا پوری کائنات کا خالق مالک رازق داتا گج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم، کائنات کے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علا کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے ابد تک کلہ رہے گا، قیامت کے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. تسا احباب نے میرے تو قبل امیر ضلع، میرے انتہائی محترم بھائی حضرت مولانا قاری سیف اللہ عابد صاحب حافظہ اللہ بڑے ہی اچھے انداز کے اندر تسا احباب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور میں مبارکباد دینا انہاں حفاظ دے ماں باپ نو اور انہاں دے اساتذہ نو، اور بالخصوص ڈاکٹر صاحب اور عبد الرحمن سلفی صاحب اور انہاں دے رفقا، کہ جنہاں بچیاں نے قرآن پاک دے تیاں پاریاں نو اپنے سینے دے اندر جگہ دیتی. اللہ نے انہاں نو قرآن یاد کرن دی توفیق عطا کی تھی. تو بار بار ایک شعر میری زبان تے آ رہا سی، نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سا رہبر شہانہ ملا ہے،
مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ اللہ انہاں بچیاں کو اپنے ماں باپ کی کامیابی اور کامرانی کا سبب اور ذریعہ کرے، اور یقیناً بچے قرآن پاک حفظ کر دے اور قیامت تک ماں باپ نو قبر دے اندر صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، قیامت تک ثواب ملتا ہے۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی اکھا تو نبینے سر باپ نے نبینہ سمجھ کے داخل کرایا، چلو 2-4 دن وہ صورتیں یاد کرے گا کتے نماز پڑھا لے، ہن باپ دی جانے بلائے میں قرآن دا بھی حافظ پڑھنا ہے، بخاری مسلم ابو داؤد سات چیزیں حافظ ہو جائیں۔ اگو حافظ عبد المنان وزیر آبادی کے شاگرد کون سے؟ مولانا اسماعیل سلفی، حافظ محمد گوندلوی، سید داؤد قدروی جیسے شاگرد۔ دنیا تو باپ فوت ہویا ہے، خواب چ باپ ملیا ہے، باپ کہتا ہے پتر عبد المنان دنیا کی قرآن تو پڑھنا، جنت سے درجے میرے ودن ہے۔ تو اس واسطے یہ بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، باپ واسطے دعا کرتا ہے، اللہ اس ماں باپ کا درجہ ایک جنت سے بلند کر دے۔ وہ آتا ہے اللہ میرا ایک جنت سے درجہ بلند کر دیتا ہے۔ وہ نیکی پچھو آئی، فرمایا ہاں آج تیرے بچے نے تیرے واسطے بخشش کی دعا کی تھی، ان بیٹا جتنی دفعہ دعا کرے گا اللہ انہی ماں باپ کے درجے جنت سے بلند کرے گا۔ وہ درجہ ایڈا کوئی جیڈا ساری زمین مسیح دا لینٹر ہے تے تھلے فرش کما بین السماء والارض، وہ ایک درجے دا مایا انہیں جنہ زمین اسمان کے درمیان خلا ہے۔ اور ایک قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، سنن ابی داؤد مسند ابی ہریرہ کی حدیث ہے، مسند ابی ہریرہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا حدیث جمع ہے، اور حضرت ابو ہریرہ نے 7 ہجری کے اندر اسلام قبول کیتا ہے، 11 ہجری چاکہ دنیا تو چلے گئے۔ 3 سال کے اندر حضرت ابو ہریرہ نے 5374 حدیثہ زبانی یاد کی تھی، اور عموماً کہیں نے دیسر مہاجروں تو ہاں تجارت کر چڑیے، ساریوں تو ہاں زمینہ وہاں چڑیاں نے، ابو ہریرہ نے نبی پاک کو حدیثہ یاد کر چڑیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی علیہ السلام کو بیٹھے ہیں، وہ اس دن اللہ رسول کے بعد کی نصیحت کر دیں، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن سکھایا کر۔ اللہ رسول میں قرآن پڑھا گا، پڑھاواں گا، منو فائدہ کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھتا پڑھاتا دنیا تو مر جائے گا نا، بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش کی دعا کرے گا، بلا ناگا 70,000 فرشتہ تیری قبر تے تیرے واسطے بخشش کی دعا کرے۔ اور یہ جڑے بچے معصوم ہوندے نے نا، انہاں دی تختی بالکل صاف ہوندی، یہ جو چڑھ جائے پوری زندگی لکھنا نہیں۔ جس طرح قاری صاحب پتھر تے لکھیا نہیں نہ ملتا، اللہ تو طائف چلا جائے، قاری صاحب اللہ عبد صاحب نے ماشاءاللہ طائف کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس کی قبر بھی، اور طائف کے اندر ہی حضرت عبداللہ بن عباس فوت ہوئے، مسجد بھی ہوتے بڑی بڑی، لائبریری بھی بڑی بڑی، لائبریری کے اندر آج بھی وہ پتھر پڑے ہیں جنہ پتھرہ دے ہوتے حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے قلم نہ قرآن لکھے ہیں۔ انہاں پتھرہ دے ہوتے جنہیں آیتاں لکھی ہیں میں آگے چل کے سنانا تھا۔ تو لہٰذا یہ بچے جڑے نے نا، یہ بڑی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ انہاں بچیاں نو چار ایک دھوکے دے پا کے، کسی ہوٹل دے پا کے، کسی ورکشاپ دے پا کے انہاں دی زندگی ویران نہ کرو۔
قیامت کے دن تھوڑا ہاتھ ہونا ہے، انہاں بچیاں کا گریبان ہونا ہے. اس واسطے انہاں بچیاں کو دین پڑھاؤ. قاری سیف اللہ احمد صاحب نے یا میں یا اس مسجد کے قاری صاحب نے یا خطیب ہے کوئی عالم ہے، ساڈے باپ کو شیخ الحدیث نہیں، وہ زمیندار نے پنڈ تھا دے زمینہ وان والے مزدوری کرنے والے. لیکن آج قرآن کی دولت نے دیکھو کچھے پہنچا چھڑے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. جڑا قرآن کی لڑی چ پرویا جاتا ہے وہ پھر چلتا زمین تے وے وہ قدماں دا کھڑا کے جنت سے جاتا ہے. تو میں اس واسطے میرے تو قبل بھی عظمت صحابہ بیان ہوئی ہے. میں انشاءاللہ قرآن اور نبی دے صحابہ دا بچگی تعلق صحابیت کا جڑا منصب ہے نا یہ بڑا اونچا ہے. ہوں میں تھوڑا حدیث لگا سنان توجہ ہے نا. حدیث در الصحابہ ایک عربی کتاب ہے امام شوقانی رحمت اللہ علیہ نے انہا باب بنے باب فضائل علی ابن ابی طالب. وہ دے اندر حدیث آتی ہے. اس حدیث دیا راوی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. پہلے ایک حدیث اور سنن نبی داؤد دی سن لو دینا میں نے فٹ کرنا ہے. کوفے دی مسجد ہے نبی دے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی دونوں صحابی بیٹھے. باہر ایک خارجی آیا. خارجی نے آن کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں دینے شروع کر دی. ہونے سے لگا حدیث پیش کر. اما جی حضرت فاطمہ فرماتی ہیں نے میں چار پائی ایک پاسے بیٹھی ہیں دوسرے پاسے حضرت علی بیٹھے نے. صبح صبح کا ٹائم ہے میرے ابا جی آئے تھے آن کے درمیان چ بیٹھ گئے. فرمان لگے علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم کا بالن بڑھ گئے. ایک رافضی ایک خارجی. خارجی جڑے نے تیرنا حد تو زیادہ بغض رکھن دے تے رافضی حد تو زیادہ تیرنا عقیدت کرن دے تیری محبت چینا خلوق کرن گے تینو چپ کے مشکل کشا بنا چاہتے. خارج کی سیٹ تے بٹھا دے. حاجی بھی ہو رہے اینا اعتماد اللہ کی ذات تے نہیں جنہ حضرت علی المرتضیٰ تے اور جنہ حضرت علی نے شہید کیتا ہے وہ کون سی؟ عبد الرحمن بن ملجم خارجی سی. حضرت حسن سے پیرا تھلے جنہ مسلح کھینچے تے حضرت حسن کو زہر دیتا ہے وہ بھی خارجی. جلاؤ العیون ملا باقر مجلسی جی الاحتجاج تبرسی جی حوالہ نوٹ کیجئے جنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18,000 خط لکھ کے کوفے کے اندر بلایا ہے وہ بھی خارجی. حضرت حسین تک کربلا دے میدان چخان وعدہ ذبح کیتا وہ بھی خارجی. خارجیاں نے حد تو زیادہ بغض رکھے ہے. رافضیاں نے حد تو زیادہ محبت کے اندر غلو کی تھی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اولئک هم الشیعہ میری امت کے اے لوگ ہی شیعہ ہوں گے. ولا تشارکوہ ولا تواقروہ ولا تجالسوہ ولا تناکحوہ. انہاں نہ کھانا بھی نہیں پینا بھی نہیں بہنا بھی نہیں رشتہ لینا بھی نہیں دینا بھی نہیں. اور ذرا وہ لوگ سوچتے نا جنہیں کاروبار کرتے اور صدیق کی روح کو تکلیف کی بھی پہنچتی ہوئے صحابات میں روح کیویں کر دیا ہوگی. سعید بن زید فرمان لگے حضرت علی کو گالیاں دے رہے اور تینوں پتہ نہیں پیغمبر دے ادنا جے صحابی دی عظمت مانتے. وہ کہنا کنی عظمت ہے. سعید بن زید آندے نے سونے حدیث میں اپنے کنا نہ نبی پاک کو سنی. آپ نے فرمایا سی بندے عمر نو مل جائے. عمر نو کنی سی 1750 سال.
وہ بندہ عمرے نو دے برابر اعمال کرے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، صدقات و خیرات کرے، فرمایا دی عمرے نو دی عبادت ایک پلڑے چ میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے عمرے نو دی عبادت ایک پلڑے چ میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ اور دوسری حدیث فرمایا تھوڑی ساری عمر دیاں نیکیاں ایک پلڑے چ میرے صحابی دی ایک نیکی ایک پلڑے چ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار مسلمن، اس بندے نو جہنم دی اگ چھوئے گی بھی نہیں، وہ لگنی تے دور دی گل ہے، جن نے ایمان دی حالت مینوں ویکھیا ایمان دی حالت پھر اتنی بس نہیں، جن نے میرے ویکھن والے نو ویکھیا انہوں بھی جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی۔ ایک حدیث اور سنو، طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری دے دیو جنہیں ایمان دی حالت میں ویکھے، طوبیٰ او رآ من رآنی، انہوں بھی خوشخبری دے دیو جنہیں ایمان دی حالت میرے ابو بکر نو ویکھے، عمر نو ویکھے، عثمان نو دیکھے۔ قاری صاحب سلسلہ سیادی حدیث ہے، فرمایا جنہیں منو ویکھ کے ایمان لے آتا ہے انہوں جنت دی ایک دفعہ خوشخبری، تے جنہیں منو بغیر ویکھن تو منیا انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری۔ ایسا آقا نو ویکھیا نہیں گا، بولو دے صحیح، لیکن ساڈا یقین ہے اللہ دے نبی سچے رسول، آخری نبی نے، آپ تو بعد قیامت آ سکتی ہے نواں نبی، کوئی پہنا، کوئی کانا، کوئی لولا، کوئی لگڑا، کوئی چول، کوئی کھچ، کوئی الکھچو کچوچو نبی بن سکتا نہیں، تو پھر جنت دی 7 دفعہ خوشخبری ہے تمہارے پاس۔ والسابقون الأولون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ قرآن والسابقون الأولون، وہ لوگ جڑے سبقت لے جان والے، وہ لوگ جنہاں سب تو پہلے کلمہ پڑھے ہیں، سب تو پہلے کلمہ کنے پڑھے ہیں، حضرت اماں جی خدیجہ الکبریٰ نے پڑھے ہیں، سب تو پہلے کلمہ کنے پڑھے ہیں، میرے ابو بکر صدیق نے پڑھے ہیں، سب تو پہلے کلمہ کنے پڑھے ہیں، میرے عمر فاروق نے پڑھے ہیں، سب تو پہلے کلمہ کنے پڑھے ہیں، حضرت عثمان نے پڑھے ہیں، حضرت علی نے پڑھے ہیں، حضرت بلال نے پڑھے ہیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام اجے جدو اعلان کیتا ہے آپ نے کہ میں رسول اللہ بن کے آیا ہاں، میں اللہ دا نبی بن
بن کے آیا ماں ادو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے اندر موجود نہیں کپڑے دی تجارت دے سلسلے دے اندر شام دے اندر گئے نے جدو واپس ابو بکر ہوندے نے مکے دے چودھریاں نے گل کہی اوے ابو بکر کوئی گل سنی ہے کہ نہیں ہے نہیں اے جڑا عبداللہ دا بیٹا محمد عبد المطلب دا پوتا ہے انہیں کہا میں اللہ دا نبی بن کے آیا ہاں تے تیرا کی خیال ہے آندے میں جا کے ملنا گل کر کے دسنا ہاں ابو بکر جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو جاندے نے فرمایا میں سنیا جی تسی اعلان کیتا ہے فرمایا ہاں ابو بکر میں اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں اللہ دا نبی بن کے آیا ہاں اور میں آخری نبی ہوں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے ابو بکر نے پوچھیا ہی نہیں ابو بکر کی اندے نے وَأَشْهَدُ اللَّهَ إِلَهَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ میرے ابو بکر نے کوئی تحقیق نہیں کی تھی کوئی مناظرہ کوئی مکالمہ نہیں کیتا بغیر کچھ دیکھن تو کلمہ پڑھ لیا کنے ابو بکر نے ابو بکر نام ہے ابو بکر دا معنی کیے نیکیاں دا باپ وہ نیکی نیکی نہیں جیڑی ابو بکر چ موجود نہ ہوئے صدیق میں قربان جاواں صدیق انہوں کہتے ہیں جڑا کردار تے گفتار کا سچا ہوئے انہوں عربی چ صدیق آندے نے عتیق انہوں آندے نے جڑا جہنم دی آگ کولو آزاد ہوئے اور صحیح بخاری مولانا داؤد راستی وہ دے حاشیے دے اندر انہاں حدیث لکھی ابو قحافہ ابو بکر دے باپ حضرت ابو بکر نو لے گئے اپنے مابل خانے سے تے کہنے لگے پتر ہے بت پئے نے تو انہاں دی پوجا کر لے تے میں انہاں واسطے باہروں چارہ لے آواں اٹھا واسطے اور ابو بکر وہ شخصیت ہے جن نے گمراہی دے دور چ بھی شرک نہیں کیتا ابو بکر وہ شخصیت ہے جن نے گمراہی دے دور چ شراب نہیں پیتی جن نے بدکاری نہیں کیتی سامنے بت پئے نے اگے کھانے پئے نے والے سونے میں کہا آج کل کا مولوی ہوتا انہیں کہنا چلو آپ تے کھائیے نہ تے نہ ہی لگنا لیکن ابو بکر مخاطب ہو گیا میں نے اللہ تعالیٰ ضرور کھانے کیوں نہیں اگوں کوئی جواب نہیں آیا آندے نے میرے کپڑے پھٹے نے مینوں کپڑے دے دیو پھر بھی جواب نہیں آیا آندے نے مینوں بھوک لگی ہے روٹی دے دیو پھر بھی نہیں بول دے صدیق نو غصہ آیا کسے دی بان لا دیتی کسے دا سر لا دیتا کسے دی لت لا دیتی سنت ابراہیم تے عمل کیتا باپ باروں ہوتا ہے ان کے ویندہ ہے کتا دیا لتا باواں کوئی نہیں اوہ ابو بکرہ کی نہر مارے آئی ابا جی انہوں کیا تسی کھاندے کیوں نہیں بولے ہی نہیں میں کیا کپڑے دیو پھر بھی نہیں بولے میں کیا منو روٹی دیو بھوک لگی ہے پھر بھی نہیں بولے منو غصہ آیا میں انہوں ماریا ابا جی انہوں کہو منو مارن پترے بڑے بھلے مانسنے کسے نو کچھ آندے ہی نہیں بڑے شریف جیڑے اپنا دفاع نہیں کر سکتے ابا جی انہاں نوں مشکل کشا کیوں من دیو پھڑ کے ابو بکر نوں گھر لے گئے اپنی بیوی خیر تے ابو بکر دی ماں نوں آندے نے پھر تیرے پتر نے کی نہر مارے آئی انہاں بتاں دیاں لتاں باواں توڑ دتیاں نے خیر دے الفاظ میں
تے ابو قحافہ جڑے اپنیاں توڑا بیٹھے نے انہاں ساڈیاں کی جوڑنیاں نے جڑے اپنیاں توڑا بیٹھے نے انہاں ساڈیاں کی جوڑنیاں نے تے نال ہی خیر دے الفاظ سنو فرمایا ابو قحافہ ابو بکر نو کچھ نہ کی جتن ابو بکر نے پیدا ہونا سی آواز آئی سی میں تیرے پتر دا نام عرشاں تے صدیق رکھ دیتا ہے فرشاں تے عتیق رکھ دیتا ہے صرف انہوں زمین والے صدیق نہیں آتے عرش بولتا تے فرشتے بھی صدیق آتے اور کیوں صدیق آتے ہیں میرے ابو بکر نگرے نے یہودیاں دا مدرسہ ہے یہودیاں دا عالم کہہ رہا مسلمانوں دا رب فقیر ہے اسی گڑیاں صدیق تے ایمان نے جوش ماریا یہودیاں دے عالم نے اٹھا تھپڑ ماریا سارے یہودی کٹھے ہو کے نبی پاک کو کہنے لگے تیرے یار نے ساڈے عالم نو مارے سانو قصاص چاہیے فرمایا ہی نہ ابو بکر کی بلایا گیا فرمایا ابو بکر چنڈ ماری جی ماری اللہ رسول ایک کہہ رہے اسی مسلمانوں کا رب فقیر ہے اسی غنی ہاں میرے ایمان نے برداشت نہ کیتا میں چنڈ ماری یہودیاں نے ایسا گل کہی نہیں مکر گئے آقا فرماتے ہیں صدیق تیرا کوئی گواہ ہے محبوب جی گواہ دے کوئی نہیں فرمایا یا گواہ پیش کر یا چنڈ کھان واسطے تیار ہو جب ایمی بات کی تھی عرش نے رب نو چلا لایا فرمایا جبریل جا زمین پہ جیری گل اس یہودی نے کہی ہے وہی گل آسمان تو میں قرآن بنا کے محمد نے قلب عدم تے نازل کر رہا صدیق کا گواہ زمین پہ نہیں عرش بری تے رب پہ قیامت تک قرآن رہے گا ممبر و محراب میری صدیق کی صداقت تے تذکرے ہوتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق صدیق دا کرانا ہی ایسا ہے الزام صدیق تے لگے اس کو رب بولے الزام صدیقہ تے لگے پھر بھی رب بولے یوسف تے الزام لگے دودھ پیتا بچہ بولے ہے جریج بلی تے الزام لگے دودھ پیتا بچہ بولے ہے مریم تے الزام آیا دودھ پیتا بچہ بولے ہے جدو اماں عائشہ تے الزام آیا اور اس کو رب سچا بولے کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم حوالہ نوٹ کر قاری صاحب حدیث سن بات جب میں حدیث پڑھی میں بیٹھ کے کافی دیر تک روتا میں کیا صدیق تیری عظمت سے کیا ہے مسلمانوں میں چیلنج کر چکی ہوں اس جگہ تیری گجرانوالے کے اندر جتھے مسجد اور امام والے کی دیوار ساجی ہے میں کیا پوری کائنات تے ذاکرین نو چیلنج ہے میرے صدیق دا زندگی چے کی جھوٹ تے بتا دیو
شخصیت ہے. جب کلمہ پڑھیا تو 8 دکانہ سب کپڑے تھے. نبی علیہ السلام نے ایویں نہیں سی آخیا. جب ابو بکر و عمر کی لڑائی ہوئی، ابو بکر جمالی ہے عمر جلالی ہے. ابو بکر کہنے لگے عمر اللہ واسطے معاف کر. عمر نے معاف نہیں کیتا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو جاندے نے آتے میں محبوب جی آج ابو بکر و عمر آپس لڑے، تھوڑی جی خیر خیر ہو گئی. ابو بکر نے معافی منگی ہے، عمر نے معاف نہیں کیتا. آقا فرماتے نے ابو درداء اعلان کر دے سارے صحابہ مسجد نبوی وچ اکٹھے ہو جاؤ. انہاں صحابہ وچ میرا حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، علی بھی ہے. میرے آقا منبر تے بیٹھ جاندے نے. آقا فرماندے نے میں جدو لا الہ الا اللہ کیا میری عمر نے نہیں منی. میں جدو کیا میں اللہ دا رسول ہاں میری عثمان نے بھی نہیں منی. جدو میں کیا لا الہ الا اللہ تسا سارے نہ منی، صرف ابو بکر نے منی. پورا مکہ میری تردید کر رہا سی، کلا صدیق میری تصدیق کر رہا سی. فرمایا تسی میرے واسطے میرے لئی میرے یار نو معاف کیوں نہیں کر دے؟ اور تسی میرے واسطے میرے یار نو معاف کیوں نہیں کر دے؟ بخاری کے الفاظ ہے اور میرے واسطے میرے یار نو معاف کیوں نہیں کر دے؟ او ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر نے سارا مال اللہ دے راج دے چھڑیا، کار دا لباس پایا، 18 ٹانکے لگے نے فرنٹ تے. عرش تو آواز ہوتی ہے جبریل فرشتیاں دی جماعت لے جا، کار دا لباس پا کے مدینے چ اتر جا تے جا کے میرے محبوب نو کہی ابو بکر نو میرا سلام کرے. صدیق نو گالیاں دینے والا، صدیق نو کافر کہنے والا. سنو ابو بکر دی شان. ابو بکر نو جا کے میرا سلام کہی تے جے بیٹی دی واری آئے آقا فرماندے نے ایشا اے سامنے دروازے تے جبریل کھڑا ہے تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا. فرمایا ابو بکر رب نے تینوں سلام بھیجیا تے تجھی گل حل من راضی میرے محبوبہ میرے ابو بکر نو پوچھ میرے تے راضی ہے؟ میرے تے راضی ابو بکر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو میرے تے راضی ہے. سات نسلانی کئی نسلان کروا. ابو بکر دی علف تو میں پوری کائنات قربان کرتے ہیں. بھائی صاحب ابو بکر دی علف تو اپنے جسم کا قیمہ کروا دیا پھر بھی ابو بکر دی صداقت کا حق ادا نہیں. فرمایا ابو بکر تو راضی؟ فبقا ابو بکر اچھی روڑ لگے تے روتے آتے نے اللہ میں تیرے تے راضی. آواز آئی ابو بکر تو سب کچھ لٹا کے راضی میں سارا کچھ لے کے راضی. ایک اور حدیث قیامت کا دن ہوئے گا جنتی نواب اپنے محلہ دے باہر کھلوتے ہون گے کہن گے مرحباً مرحباً الینا اور ساڑھے کاراؤ ساڑھے محل جاؤ. ابو بکر آتے نے محبوب جی جنہوں نے لوگی جنتی محلات والے نواب آوازہ دیں گے اپنے گھر چ بلان گے کون ہوئے گا؟ فرمایا ابو بکر وہ تو ہوئے گا.
رولا ہی پا کے بیٹھا ہے. نہیں جی خلیفہ بلا فصل علی ہے. علی کی عظمت میرے سر متھے, علی کی جتی کی خاک میری آنکھاں کا سرما ہے, علی کی جتی میرے سر کی پاک ہے. فمن ابغض علیا فقد ابغضنی من آذى علیا فقد آذانی من سب علیا فقد سبنی من احب علیا فقد احبنی. جنہیں علی نو برا کیا انہیں مینوں محمد نو برا, جنہیں علی نو دکھ دیتا انہیں مینوں دکھ دیتا, جنہیں علی نو تکلیف دیتی علی نہ بغض رکھیا انہیں میرے نہ رکھیا, جنہیں علی نہ محبت کیتی انہیں میرے نہ, جنہیں دل چ علی کی محبت نہیں وہ بندہ منافق ہے. وہ آنا خلیفہ بلا فصل, انہوں کیوں نہیں مانتا جنہیں نبی کی زندگی 17 نمازاں نبی نے مسجدے تے پڑھایا. اور میں چیلنج کر کے جا معاذ اللہ علیہ باللہ حضرت علی جی پر توہین بھی نہ کر, میں تیری کا نام لے رہا وضو کر کے جا. تو علی کا نام لینا پاک تے چرس پی کے علی ہے, چرس کا سوتا لا کے علی لینا. لیکن میں آپ ہوں, میرے ابو بکر نے نبی کی زندگی کنیاں نمازاں پڑھائی ہیں, بولو 17. جدو آقا بیمار ہے مرو ابا بکر فلیصلی, مرو. اما عائشہ فرماتی ہے اللہ رسول عمر کو کہو وہ نماز پڑھا, وہ دا دل سخت ہے, ابو دا دل نرم ہے, تھوڑے مسلے میں کھلونا نہیں چاہے. آقا فرماتے ہیں عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی, فرمایا نہیں اللہ رسول عمر کو کہو, فرمایا عائشہ نہیں مرو ابا بکر فلیصلی, فرمایا عمر کو کہو, فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی. اما عائشہ پھر فرمایا عائشہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, رشتہ رب ڈائریکٹ کہہ رہی ہے, میرے رب نو میرے مسلے تے صدیق کو علاوہ بھائی نہیں کرتا. میرے مسلے تے صدیق کو علاوہ رب کائنات نو تجھا چنگا ہی نہیں لگتا. آؤ سنن بھی کتاب السنہ حدیث نمبر 4660 اور 60 حوالہ نوٹ کیجئے, حوالے کا ذمہ دار نبی علیہ السلام بیمار, اذان گئی, بلال آئے, باری کے نال کھلو کے صلاح یا رسول اللہ رسول نماز کا ٹائم دو. فرمایا بلال کیسے آگی نو کہہ دو نماز پڑھا. بلال نے نظر ماری, صدیق نظر نہیں آئے. حضرت عمر نو پھڑ کے مصلی تے کھڑا کر دیتا ہے. عمر دا طبی طور تے آواز اونچا سی, پتہ کتنے جوان سب. عمر نے اپنے پیر تھلے چمڑا رکھیا تے 7 بندیاں نوں کہا میرے پیر تھلے چمڑا کھچو. چمڑا ٹوٹ گیا, عمر دے پیر تھلے نہیں ملیا. ایویں نبی نے کعبہ اللہ دا لڑ لگ کے من عمر نو عمر دراز ہو گئی. شالا ربے عمر کا دردی میں تے ویکھی عمر تے درد تے لکھاں دی عمر صبر دی. عمر دی شان پوچھنی ہے حسین کو لو پوچھ جدے کر دی ہے حیدر دی. حیران ہے یوسف مسروری بنا عمر دے تیری کیویں پئی ہے عمر گزر. عمر نہیں تے موت ہے, جے موت ہے تے عمر نہیں. یہ عمر کو کد دا میں کہا بچے کو داخل کران جانا, ماسٹر پہلو پوچھتا ہے کتنی عمر ہے بچے کی, کد کتوں کٹے گا. بولو تو نہیں کر سکتا, ماں بھی جلوسا جو کر سکنے, امام پاڑیا جو کر سکنے, اپنے قریب سینے جو کر سکنے, اپنی مجلس عزا جو کر سکنے, نہیں کر سکتا نبی دے روزے جو
لگی اللہ اکبر، آواز نال حجرے چ جاندی ہے، میرے پیغمبر دا چہرہ غصے نال سرخ ہو جاندا ہے۔ آقا علیہ السلام جیڑی باری مسجد نبوی دی کھولدی ہے نا، اٹھے نے آقا او دے منہ لا کے لا 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 نہیں نہیں این صدیق، این صدیق۔ نماز ہو رہی، نماز مکمل ہوئی ہوتی، ابو بکر بھی آ صحابہ نے ابو بکر نو واقعہ سنا، سیدھے گئے کتنے؟ اما عائشہ دے حجرے، ابن ابی قحافہ کتنے گئے؟ اللہ رسول فلان جگہ نے کام نماز پڑھی۔